آج مجھے غزوہ بدر کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے۔ تقریب یہ ہے کہ آج 17 رمضان المبارک ہے اور جمعے کا دن ہے۔ 17 تاریخ ہی کو سن 2 ہجری میں یہ عظیم معرکہ پیش آیا جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوم الفرقان سے تعبیر فرمایا، اور اغلباً 17 رمضان اس سال بھی جمعے کا دن تھا۔ اس اعتبار سے قمری تقویم کے لحاظ سے تو ٹھیک 1403 برس گزر گئے ہیں اس عظیم معرکے کو۔ یہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ہم عام طور پر جس تقویم کے عادی ہیں وہ شمسی تقویم ہے۔ یہ شمسی سال جو ہے قمری سال سے 10 دن زیادہ ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے جو سن عیسوی ہے اس کے اعتبار سے سن 625 میں یہ معرکہ پیش آیا۔ اس اعتبار سے 1360 برس پورے اس واقعے کے ہو چکے ہیں۔ میں نے غزوہ بدر کے سلسلے میں اس سے پہلے بھی یہاں گفتگو کی ہے، اور ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا ہے کہ جب میں سیرت نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام کا ایک جائزہ لے رہا تھا، خاص طور پر ایک انقلابی عمل کے جو مراحل ہیں ان کے اعتبار سے، تو میں نے تفصیل سے کچھ باتیں اس عظیم غزوے کے بارے میں بھی عرض کی تھی۔ لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان دنوں جو بعض اخبارات میں مضامین شائع ہوئے ہیں اور بڑی آب و تاب سے شائع ہوئے ہیں، ان میں پھر وہی معذرت خانہ انداز چھلک رہا ہے کہ جو پچھلی صدی کے اواخر سے انگریزوں سے مرعوبیت کی بنیاد پر جدید تہذیب کے زیر اثر اور مستشرقین نے جس قسم کے اعتراضات کیے ہیں اسلام پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ پر، ان سے متاثر ہو کر جو ہم نے ایک اپولوجیٹک انداز اختیار کیا تھا، معذرت خواہانہ انداز اختیار کیا تھا، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ پرسسٹ کر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کا پچھلے ہی جمعے میں یا 1-2 جمعے قبل ذکر کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کی طرف جو رجوع کی ایک تحریک بالخصوص بر صغیر پاک و ہند میں چلی ہے، جس کے سلسلے کی ایک حقیر سی کڑی ہماری یہ کوشش بھی ہے، جس کے ضمن میں اگرچہ اپنی جگہ پر یہ بات خاصی بڑی معلوم ہوتی ہے، لیکن بہرحال وہ صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی سے وہ بات ہو سکی ہے، اس میں کوئی خود ستائی کا عنصر نہ سمجھیے کہ اسی رجوع الی القرآن کی تحریک کا ایک اہم سنگ میل یہ ہے کہ ایک مسجد میں 4.5 گھنٹے روزانہ رات کو لوگ صرف کر رہے ہیں، اور کوئی 15-20 افراد نہیں ہیں، عام طور پر بھی 300 کے قریب مرد اور خواتین وہاں ہوتے ہیں، اور جو جمعرات ہوتی ہے، یہ جمعے اور جمعرات کے درمیانی شب یعنی شب جمعہ، اس میں تو یہ تعداد تقریباً 1.5 ہی ہو جاتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ ساتھ ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ بھی در حقیقت اسی عمل کا یہ بھی ایک سنگ میل کہیے، اور میں توقع کرتا ہوں اور امید ہے مجھے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیز بھی بڑھے گی اور بہت سے لوگ اس کو یہ ایک مثال قائم ہوگی اور انشاءاللہ لوگ اس کی پیروی کریں گے۔ بہرحال اس عمل میں جن لوگوں نے حصہ لیا اس میں علامہ شبلی کی ذات بھی ایک نمایاں اہمیت کی حامل ہے، اس اعتبار سے بھی کہ ہمارے ہاں دینی تعلیم کا جو نظام چل رہا ہے، جتنے بھی دارالعلوم ہیں ان میں وہ درس نظامی ایک کورس ہے، کچھ تھوڑی سی قطع و برید کے ساتھ کچھ کمی ضرور اس میں اب ہو گئی ہے کہ منطق اور فلسفہ جتنا پہلے ہوتا تھا اتنا نہیں پڑھایا جاتا، لیکن بنیادی طور پر ترتیب وہی ہے۔ اس میں ایک بڑا انقلابی اقدام تھا کہ جو مولانا شبلی نے کیا تھا کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں پورے قرآن مجید کو اس نصاب میں شامل کیا۔ عام طور پر ہمارے ہاں پورا قرآن تفسیر کے ساتھ، صرف یہ کہ وہ جلالین پڑھا دی جاتی ہے، جس کو ایک کہا جاتا ہے کہ وہ ایسی تفسیر ہے کہ اس کے الفاظ کی تعداد خود قرآن کے الفاظ سے کم ہے، تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ وہ تفسیر کیا ہو۔ تو صرف وہ تو پورا قرآن جو ہے جلالین کے ذریعے سے تو پڑھایا جاتا ہے، لیکن پورے قرآن کی تفسیر نصاب میں شامل نہیں۔
لیکن ندوۃ العلماء کے نصاب میں 3 سال میں پورے قرآن کی تفسیر یہ ان کے نصاب میں شامل کی گئی۔ پھر یہ کہ 2 عظیم شخصیتیں میں آپ کو بتا چکا ہوں، مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم اور مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 2 بھی ایسی شخصیتیں ہیں کہ جن کی تربیت میں مولانا شبلی کو عمل دخل حاصل ہے، اور ان کے ذریعے سے جو کام قرآن مجید کا ہوا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ بئی ہما یہ میں نے ان کی جو میری نگاہ میں قدر اور منزلت ہے، میں نے اس کے لیے اتنا وقت آپ کا لیا تاکہ دوسری چیز آپ کو کھلے نہ۔ ہمیں یہ انداز اختیار کرنا چاہیے کہ نہ تو ٹوٹل ریجیکشن ہو کہ جس سے کوئی اختلاف ہوا بس اس کے اندر کوئی خیر سرے سے اب ہمیں نظر ہی نہ آئے، نہ اس طرح کی محبت جو ہے اندھی ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے کسی بھی انسان کے لیے سوائے حضور اور صحابہ کرام کے۔ وہاں تو اندھی محبت کی ضرورت ہے، لیکن یہ کہ اور کسی انسان کے لیے ایسی اندھی محبت نہیں ہونی چاہیے کہ اس کی کوئی غلطی بھی ہو تو ہم اسے 100 تعویلیں کر کے کسی نہ کسی طرح صحیح ثابت کریں، اور ان کے عیب کو بھی ہم کسی نہ کسی طریقے سے ہنر ثابت کر دیں۔ تو یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ علامہ شبلی کے اس تمام قدر اور منزلت کے باوجود جو میرے دل میں ہے، یہ بات اپنی جگہ ہے کہ وہ اس دور کی پیداوار ہے، اور سر سید احمد خان کے وہ قریبی رفقائے کار میں سے ہے۔ وہ جس دور میں کہ یہ مرغوبیت جو ہے انگریز سے اور انگریزی تہذیب سے اور جدید سائنس سے اور جدید فلسفے سے اور مستشرقین جو اعتراضات کر رہے تھے ان سے تاثر اتنا گہرا تھا کہ ہم نے ہر ممکن انداز میں کوشش کی کہ نہیں یہ آپ کا خیال صحیح نہیں ہے، آپ کی یہ بات صحیح نہیں ہے، بات تو یوں تھی، اور اس میں لازماً ہمارا انداز معذرت خواہانہ تھا۔ تو شبلی مرحوم نے بڑی مفصل بحث کی ہے اپنی سیرت میں غزوہ بدر پر، اور 2 چیزوں کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ ایک تو یہ کہ جنگ کے اس سلسلے کا آغاز جو ہے وہ حضور کی طرف سے نہیں ہوا بلکہ کفار قریش کی طرف سے ہوا، اور دوسرے یہ کہ یہ جو بعض احادیث میں آ گیا ہے کہ حضور جب مدینے سے باہر نکلے ہیں تو آپ کے پیش نظر کسی قافلے کا راستہ روکنا یا کسی قافلے پر حملہ کرنا یا دشمنوں کے الفاظ میں کسی تجارتی قافلے کو لوٹنا نہیں تھا، بلکہ یہ کہ وہ تو در حقیقت اطلاع آپ کو مل چکی تھی مدینے ہی میں کہ لشکر آ رہا ہے قریش کا مکے سے، اور اس سے مقابلے کے لیے آپ نکلے۔ اب یہ 2 چیزیں اصل میں وہ ہیں کہ جو چونکہ مستشرقین کی طرف سے اعتراضات کے طور پر آئی ہیں، لہذا ان کا انہوں نے جواب دینے کی کوشش کی ہے، اگرچہ نہایت اہم احادیث، پختہ احادیث، صحیح بخاری کی روایت کو انہیں اٹھا کر پھینک دینا پڑا، لیکن یہ کہ وہ بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے تعویل کر کے کوشش کرتے ہیں کہ یہ 2 الزامات جو دیے گئے، ظاہر بات ہے جذبہ ان کا نیک ہے، وہ مسلمانوں کی طرف سے حضور کی طرف سے مدافعت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ مدافعت جو ہے یہ در حقیقت ایک دور میں میں سمجھتا ہوں قابل معافی تھی کہ وہ دور تھا، اس کے کچھ اثرات تھے، لیکن اب بھی کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو مکھی پر مکھی مارتے چلے جا رہے ہیں، وہی بات جو چلی آئی ہے اسی کو وہ لے کر چل رہے ہیں، کوئی ان کا آزادانہ محققانہ جو ہے انداز وہ انہوں نے اختیار نہیں کیا۔ تو یہ جو مغالطے میں چاہتا ہوں کہ اسے اچھی طریقے سے آج پھر رفع کر دوں، اور جو صحیح پرسپیکٹو ہے جو قرآن مجید اور قرآن مجید کے ساتھ جو احادیث نبویہ ہیں ان میں جو ضعیف ہو ان کو چھوڑ دیجیے، استدلال نہ کیجیے، لیکن یہ کہ صحیح ہے ان کی روایات کو اٹھا کر پھینک دینا صرف اس لیے کہ اس سے کوئی ایسی صورت آتی ہے جو بظاہر ہمارے لیے جس کو ڈیفینڈ کرنا کچھ مشکل ہو گیا ہے، یہ طرز عمل صحیح نہیں ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جس سے رفتہ رفتہ پھر انکار سنت اور انکار حدیث کے رجحانات کو تقویت حاصل ہوئی۔ دیکھیے اس غزوے کو اصل پرسپیکٹو میں یوں سمجھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک کہ حضور کا جو مقصد بعثت ہے وہ آپ کے پیش نظر نہ ہو۔ حضور صرف ایک نبی نہیں تھے بلکہ خاتم النبیین تھے، صرف ایک رسول نہیں تھے، آخری رسول تھے۔ آپ پر صرف دین نازل نہیں ہوا، دین کی تکمیل ہوئی، یعنی مختلف اعتبارات سے تکمیل، اتمام، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسی لیے حضور فرماتے ہیں کہ اخلاق کی تعلیم تو تمام ہی انبیاء نے دی ہے، لیکن انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اس میں بھی تکمیل کرنے کے لیے آیا ہوں کہ جو اعلیٰ ترین اخلاق ہیں
ان کی میں تکمیل کر دوں. تو یہ جو تکمیل دین کا پہلو ہے اس کے اعتبار سے حضور کا مقصد بعثت تھا اللہ کے دین کا غلبہ، بلکہ نبوت کا بنیادی مقصد ہے اللہ کے دین کی تبلیغ. اب ان دونوں چیزوں میں ایک بڑا فرق ہے. تبلیغ تو عیسائی مشنریز بھی کرتے ہیں، وہ بھی آخر تبلیغ کر رہے ہیں، اپنا مذہب انہوں نے پھیلایا ہے، اپنے عقائد پھیلائے ہیں، آج بھی پھیلا رہے ہیں. مسلمان ملک میں مملکت خداداد پاکستان میں کنورشن ہو رہی ہے، اور وہ لوگ، اسے میں کہا کرتا ہوں شب خون مارنے کا انداز ہے. یہ بیک ڈور انٹری ہے، یہ پیچھے سے حملہ آور ہونا. سامنے کھلم کھلا تبلیغ نہیں ہے، لیکن اندر ہی اندر پسماندہ طبقات کے اندر جو ہے نقب لگا رہے ہیں. اور کتنے ہی لوگ ہیں کہ جو پاکستان بننے کے بعد مسلمان سے عیسائی ہو گئے. تو یہ چیز ہمارے لیے بڑے صدمے کی ہے. بہرحال اس وقت کہنا یہ تھا کہ تبلیغ تو وہ بھی کرتے ہیں، لیکن آج تک عیسائی مشنریز نے کہیں کوئی انقلاب برپا نہیں کیا. اسی طریقے سے تبلیغ تو کرتے ہیں بدھ مت کے بھکشو بھی تبلیغ کرتے ہیں، وہ بھی پھرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، لیکن یہ کہ ان کے پیش نظر کوئی انقلاب برپا کرنا نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی نظام ہے ہی نہیں کہ جسے قائم کرنا ہو. وہ تو نظام ہو، اس نظام کو قائم کرنے کے لیے انقلاب برپا کرنا پڑتا ہے. ایک نظام آپ اپنے چوائس کا اگر قائم کرنا چاہتے ہیں تو جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس کو ہٹانا پڑے گا، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. مذاہب تو سینکڑوں بھی ایک جگہ پر کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں، لیکن نظام تو دو ایک جگہ نہیں چل سکتے، نظام تو ایک ہی چلے گا. لہذا اگر جو نظام اس وقت چل رہا ہے وہ آپ کو پسند نہیں اور آپ اس کو ہٹانا چاہتے ہیں، کوئی اور نظام لانا چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو انقلاب برپا کرنا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد صرف تبلیغی نہیں تھی، اور اس کو ان معیارات سے ناپنے کی کوشش کی جائے گی تو بہت سی چیزیں آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی. بہت سے آپ کے اقدامات جو ہیں وہ آپ کو ایکسپلین نہیں کر پائیں گے. یہ اسی وقت سمجھ میں آتا ہے جبکہ مقصد بعثت یہ سامنے ہو کہ صرف تبلیغ کرنے نہیں میں آیا. تبلیغ تو کر رہا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن تبلیغ سے اگلا مرحلہ میرے پیش نظر ہے، اور وہ ہے اللہ کے دین کو بالفعل غالب کر دیں. 3 مرتبہ قرآن مجید میں آیت مبارکہ آئی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدی اور دین حق دے کر، تاکہ وہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر، پورے نظام زندگی پر اللہ کے دین کا بول بالا ہوگا. تو وہ انقلابی جد و جہد کو سامنے رکھیے کہ اس کے مراحل کیا ہوتے ہیں. پہلے یہ کہ جو نظام آپ برپا کرنا چاہتے ہیں اس کی کچھ نہ کچھ تو فکری اساسات ہوں گی نا، کوئی فلسفہ ہوگا. اگر آپ کمیونزم کا نظام لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم، مارکسزم، یہ جو فلسفہ ہے مارکس کا، وہ اس کی جڑ و بنیاد ہے. پہلے اسے ذہنوں میں اتارنا ہوگا، اس کی تبلیغ کرنی ہوگی. تو پہلا کام ہے اپنے نقطہ نظر کی، اپنے اصولوں کی تبلیغ. دوسرا، جو لوگ اس کو قبول کریں شعوری طور پر ان کو منظم کرنا. اس لیے کہ انقلاب جو ہے وہ صرف موب کے ذریعے سے، ہجوم کے ذریعے نہیں آتا. اقبال نے کس قدر خوبصورت شعر کہا ہے یہ کہ عید آزادہ شکوہ ملک و دین اور عید محکومہ ہجوم مومنی. تو ہجوم سے کام نہیں چلتا. منظم جماعت، ڈسپلنڈ لوگ جو ایک حکم کے اوپر حرکت کریں. جب کہا جائے بڑھو بڑھے، چاہے نظر آ رہا ہو کہ سامنے موت ہے جدھر بڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. جب کہا جائے رک جاؤ تو رک جائیں. یہ جب تک نہیں ہوگا انقلاب نہیں آتا. تیسرا کیا ہے کہ ان کی تربیت کیجیے. اس لیے کہ اگر خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ہی کمبار تو، پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو. لیکن پختگی کے اپنے اپنے معیارات ہوں گے. اسلامی انقلاب کے لیے پختگی وہ درکار ہے کہ جو انسان کو دن کا سپاہی اور رات کا راہب بنائے. اگر یہ دو اوصاف نہیں بنیں گے تو پھر اسلامی انقلاب کی طرف پیش قدمی نہیں کر سکتے. چوتھا مرحلہ جو اصل میں پہلے دن سے شروع ہو جاتا، ترتیب میں چوتھا ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی نظام کو یہ کہتے ہیں کہ یہ نظام غلط ہے اور ہمیں اسے بدلنا ہے، تو جن لوگوں کے مفادات اس نظام سے وابستہ ہیں کیا وہ آسانی سے برداشت کر لیں گے؟ کیا وہ دیکھتے رہیں گے ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم اور آپ کو اپنے اس نظام کے اوپر تیشے چلانے کی آزادی دے دیں گے؟ ظاہر بات ہے اس کا کوئی امکان نہیں. جن کے مفادات ہیں، جن کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، جن کی چودراہٹیں ہیں، جن کی سیادتیں ہیں، جن کی قیادتیں ہیں، وہ ظاہر بات ہے کہ وہ تو لازماً اپنے اس نظام کا تحفظ کریں گی جس کو آپ کہتے ہیں اسٹیٹس کو، کہ جو صورت چل رہی ہے وہی برقرار رہنی چاہیے، کوئی تبدیلی نہیں، کوئی انقلاب نہیں، سب غلط ہے، سب بکواس ہے. یہ ان کا طرز عمل ہوگا.
اور وہ لازماً پہلے تو یہ کریں گے کہ صرف چٹکیوں میں اڑانا چاہیں گے، مذاق میں اڑا دیں گے، کیا پاگل ہو گئے، دماغ خراب ہے، مجنون ہے، ساحر ہے، شاعر ہے، یہ کہیں گے۔ اس کے بعد جب دیکھیں گے بات نہیں بن رہی اور ان کی دعوت تو لوگوں کے دلوں میں گھر کر رہی ہے، تو پھر پرسیکیوشن، تشدد، ان کو مارو، ان کو دہتے ہوئے انگاروں پر لٹا دو، ان کو گھروں میں بند کر دو، ان کو فاتح دو تاکہ ان کو دل میں تارے نظر آ جائیں۔ یہ جو ہمارے نظام کو غلط کہنے والے ہیں، جو تشدد کر سکتے ہو کر دو۔ یہ پرسیکیوشن جو ہے سن 4 سے شروع ہو گیا مکہ مکرمہ میں، سن 4 نبوی ہجری نہیں، یعنی حضور پر وحی کے آغاز سے چوتھے سال۔ پہلے 3 سال تو یہ نا کہ بات جو ہے وہ پرسنل کانٹیکٹ سے اندر ہی اندر پھیل رہی تھی، ڈنکے کی چوٹ حضور نے وہ بات نہیں فرمائی تھی، اور انہوں نے بھی یہ سمجھا تھا کہ ایسے ہی ہے، کوئی چند سرفرے لوگ ان کے ساتھ ہو گئے ہیں، چند نوجوان ہیں سرفرے، کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے ہمارے نظام کو۔ لیکن جب انہیں یہ محسوس ہوا چوتھے سال کہ نہیں، جسے ہم مشت غبار سمجھے تھے یہ تو ایک بڑی آندھی بن گئی ہے، اور واقعتاً نظام کہنا کے پاسبانوں یہ معرض انقلاب میں ہے۔ ناؤ گارڈ اپ یور لائنز، اپنی قوتوں کو مجتمع کرو اور اپنے اس نظام کی پوری طریقے سے حفاظت کرو۔ یہ جو 8 سال ہے سن 4 سے لے کر سن 12 نبوی تک، ہجرت تک، یہ ہے چوتھا فیز۔ اس کو اب آپ عدم تشدد کہہ لیں، اس کو آپ پیسو ریزسٹنس کہہ لیں، اس کو پیسفل جس کو مظاہرہ کہتے ہیں وہ کہہ لیں، پیسفل ڈیمونسٹریشن آف یور ول، کہ ہمیں قائم رہنا ہے اسی پر چاہے ہمارے ٹکڑے اڑا دیں، یہی صحابہ کرام نے کیا۔ لیکن یہ کہ ان کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ ہاتھ اٹھائیں، یہ اجازت نہیں، جوابی کارروائی نہیں، کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندھے رکھو پورے 8 برس۔ یہ چوتھا مرحلہ۔ 5واں مرحلہ آیا ہجرت کے فوراً بعد، یا ہجرت کے ساتھ ہی کہیے، اور یہ مرحلہ یہ تھا کہ اب مسلمانوں ہم نے تمہیں ایک جگہ بھی دے دی، ایک بیس عطا کر دیا مدینے میں، اور اب تمہاری جمعیت بھی ہے، اب تم 20 30 40 نہیں ہو، اب کم سے کم یہ کہ 250-300 افراد تمہارے ساتھ ایسے ہیں، آزمودہ کار، مجے ہوئے، تربیت یافتہ ایسے موجود ہیں، لہذا اب اقدام کرو، اب آگے بڑھو یا وقت کی رفتار روک دو۔ یہ ہے اصل میں وہ چیلنج کہ جو پھر 5واں مرحلہ ہوتا ہے انقلاب کا۔ یہ ہے وہ مرحلہ کہ جو ہجرت کے فوراً ساتھ شروع ہو گیا، اور آیہ مبارکہ نازل ہوئی، أذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا وإن اللہ علی نصرہم لقدیر۔ میں اس آیت کا ترجمہ ابھی نہیں کر رہا، بعد میں کروں گا، اس لیے کہ میری گفتگو میں اس کا جو ریفرنس ہے وہ بعد میں آئے۔ یہ اقدام حضور نے کس شکل میں کیا، یہ ہے وہ بات کہ جو سمجھنے کی۔ مدینے تشریف لانے کے بعد میں نے بارہا عرض کیا ہے، لیکن پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں یہ چیزیں ازبر ہو جائیں کم سے کم ان لوگوں کو جو اس مقام پر آتے ہیں جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے، اور ان مضامین سے انہیں دلچسپی ہے۔ حضور نے 6 مہینے تو صرف کیے ہیں صرف مدینے میں اپنی پوزیشن کو کنسالیڈیٹ کرنے کے۔ میں انگریزی الفاظ اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ آپ اسی سے بات سمجھیں گے، زیادہ لوگ یہاں جو آتے ہیں بعض اوقات کو شکایت ہوتی ہے، لیکن یہ کہ وہ گھبرائے نہیں۔ میں جب بھی کبھی انگریزی کا لفظ بولتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ ساتھ ہی اس کا اردو میں بھی میں کوئی اور جملہ بول کر اس کا مفہوم بیان کر دوں، تو آپ سے رہ کچھ نہیں جاتا، بات ساری آپ کے سامنے بھی آ جاتی ہے، لیکن یہ کہ زیادہ نوجوان جو یہاں آتے ہیں ان کو شاید ان انگریزی اصطلاحات سے بات زیادہ سمجھ میں آتی۔ تو کنسالیڈیشن یا استحکام، اپنی جو پوزیشن ہے وہاں پر مضبوط کر لیا، اس میں 3 کام جو ہے وہ بہت اہم ہے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر 7 مہینے میں مکمل ہوئی۔ یہ اب ظاہر بات ہے ہر تحریک کا ایک مرکز ہونا چاہیے، وہ مرکز جہاں اس کا قائد ہے، اس کا رہنما ہے، اس کے سپہ سالار ہیں، جہاں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تربیت ہو رہی ہے، مشورے ہو رہے ہیں۔ یہ صرف مسجد کی جگہ نہیں تھی، یہ در حقیقت ایک انقلابی تحریک کا مرکز تھا۔ یہی فیصلے ہوتے تھے کہ بھیجنا ہے کوئی جیش، آؤ اب آؤ مسلمانوں، جب کوئی باہمی مشورے کی ضرورت پیش آتی تھی اذان دی جاتی تھی، لوگوں کو بلایا جاتا تھا۔ یہ در حقیقت وہ اذان بعض مواقع پر بالکل بے وقت جو دی جاتی تھی، نماز کا کوئی وقت نہیں اذان دی جا رہی ہے، تو لوگ سمجھ لیتے تھے کہ کوئی خاص مسئلہ ہے جس میں حضور کو مشورہ درکار ہے یا آپ کو خاص بات بتانا چاہتے ہیں۔ تو یہ اس انقلابی تحریک کا مرکز تھا۔ تو تعمیر مرکز اولین۔ نمبر 2، یہ جو 2 طبقے تھے اب مدینے کے چھوٹی سی ریاست میں، شہری ریاست، ایک سٹی اسٹیٹ وجود میں آ گئی تھی، ایک مہاجرین، ایک انصار۔ اگر ان کو مضبوط رشتے میں پہلے ہی دن سے نہ جوڑ دیا جاتا تو ہو سکتا ہے، اور بعد میں ہوا بھی کہ منافقین نے طرح طرح سے ریشہ دوانیاں کرنے کی کوشش کی کہ ان کو لڑا دیا جائے، بھڑا دیا جائے، جو آج ہمارے یہاں ہو رہا ہے طبقاتی کشمکش،
اب یہ پانی کے مسئلے پر ہم نہیں جانتے کون شیطان ہے کہ جو اس کی پشت پر ہے اور جو اس چاہتا ہے کہ یہ دو صوبوں کے مابین اتنی زبردست منافرت ہو جائے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے. میں اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ میرے علم میں نہیں ہے، میں نے شیطان کا لفظ کسی معین شخص کے لیے استعمال نہیں کیا، لیکن اگر کوئی ہے تو یقیناً شیطان ہے کہ جو چاہتا ہے کہ ان صوبوں کے اندر منافرت پیدا ہو جائے، کہ فاضل پانی چاہے وہ دریائے سندھ کا وہ سمندر میں چلا جائے لیکن پنجاب کی زمینیں جو ہیں وہ بنجر ہو کر رہ جائیں. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا یہ لفظ گیٹس لفظ؟ لیکن اس کے برعکس بھی تو صحیح ہے کہ نفرت کا تو جواب جو ہے وہ نفرت سے ہوگا. یہ صورتحال آج آپ کے وزیر اعلیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب ہم تھک گئے ہیں کہ پنجاب جو ہے بڑے بھائی ہی کا رول ادا کرتا رہے. یہ الفاظ نقل کیے گئے واللہ عالم. تو یہ سب کیا ہے؟ طبقاتی کشمکش ابھارنا. یہ تو دشمن جو ہے وہ تو موجود رہیں گے ہمیشہ. ہمارے ہاں صوبائیت کو آخر کچھ لوگوں نے، رشین لابی جو یہاں پر ایک عرصے سے کام کر رہی ہے، اس نے اس عصبیت کو ابھارا، نیشنلٹیز کا کانسیپٹ پیش کیا ہے. آج وہ فصل پک کر تیار ہو گئی، یہ سامنے آ گئی. بہرحال وہاں بھی اس کا بہت شدید امکان تھا. تو حضور نے مواخات کی، مہاجرین اور انصار، ایک مہاجر ایک انصاری، بھائی تم بالکل بھائی ہو. اور وہ کیسی مواخات تھی؟ لوگوں نے گھر تقسیم کر دیے، لوگوں نے دکانیں تقسیم کر دی، لوگوں نے ہر چیز، یہاں تک کہ میں نے آپ کو واقعہ سنایا کیونکہ پردہ اس وقت تک تھا نہیں، وہ تو بعد میں کام آئے ہیں. ایک انصاری اپنے مہاجر بھائی کو اپنے گھر میں لے کر آ گئے کہ یہ میری 2 بیویاں ہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے ہاں 2 بیویاں ہوں اور میرا بھائی جو ہے اس کا گھر آباد نہ ہو، تو جو تمہیں پسند ہو اس کا اس طرف اشارہ کر دو، میں اسے طلاق دے دوں گا، تم اس سے شادی کرو. یہ جو ایثار کی مثالیں ہیں تو یہ تو تاریخ میں آپ کو کہیں ملیں گی. تو دوسرا کام انٹرنل کنسولیڈیشن کا جو ہے وہ لیتا. تیسرا یہود کا ایک ایلیمنٹ تھا، یہ ایکسٹرنل ایلیمنٹ تھا. یہ جو آج کل آپ باہری لوگ کہتے ہیں نا، یہ باہر کے لوگ تھے، یہ عرب تو تھے نہیں، یہ تو اصل میں آئے تھے باہر سے، یہودی ہیں، بنی اسرائیل. اب ان کے ساتھ یہ کہ معاہدے کیے گئے، ظاہر بات ہے وہ ایمان تو لائے گی، تو ان میں تو کوئی اکا دکا ایمان لایا، ان سے تو توفیق سلب ہو چکی تھی، ان پر تو لعنت ہو چکی تھی. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ. تو ایک ایسی قوم میں سے کون سے ایمان لانے والے؟ لیکن انہیں معاہدوں میں جکڑ لیا کہ وہ پھر ہل نہیں سکے. ہلے بھی تو گلٹی کانشنس ہو گئے. اندر ہی اندر قریش کے ساتھ اگر انہوں نے ساز باز کی تو گویا کہ خود اپنے ضمیر کے سامنے مجرم بن گئے، اور ایسا شخص کچھ کر نہیں سکتا. یہ جو قرآن نے کہا کہ یہودی کبھی یا مسلمانوں تم سے کھلے میدان میں مقابلہ نہیں کر سکیں گے، یہ تو صرف دیواروں کے پیچھے سے پتھراؤ کریں گے جیسے عورتیں کیا کرتی ہیں، بس اس کے سوا ان میں جرت نہیں. جرت اس لیے کہ اخلاقی جرت جس کے اندر ہوتی ہے وہ تو ٹھیک ہے، مردے مارنے پر آمادہ ہوتا ہے، لیکن جس کو معلوم ہے مجرم ہوں میں، تو وہ تو اپنا تحفظ جو ہے وہ پہلے مقدم رکھتا ہے. یہ 3 کام کیے حضور نے کہ جو کنسولیڈیشن کی، اور اس کے فوراً بعد اقدام شروع کر دیا. یہ اقدام کیا تھا؟ 8 فوجی مہمیں حضور نے بھیجی ہیں. یہ 6 ماہ یعنی 7واں مہینہ شمار کر لیجیے ہجرت کے بعد، اس سے لے کر اور جو 16واں مہینہ ہے کہ جس میں یہ غزوہ بدر والا معاملہ ہو گیا، 16واں 17واں مہینہ، تو اس میں 8 فوجی مہمیں. ان مہموں کا مقصد کیا تھا؟ کہیں کوئی لڑائی نہیں ہوئی سب سے میں، لیکن مقصد کیا تھا؟ مکے کے خلاف اقدام. اور اقدام یہ 2 جدید اصطلاحات کے حوالے سے آپ کی سمجھ میں آئے گا. ایک جسے آپ کہتے ہیں اکنامک بلاکیڈ، معاشی گھیراؤ، اور دوسرے پولیٹیکل آئسولیشن، سیاسی طور پر انہیں اکیلا کر دیا جائے، ان کے جو حلیف ہیں ان کو ان سے توڑ لیا جائے تاکہ وہ تنہا ہوتے چلے جائیں. تو حضور بھی خود بھی تشریف لے گئے ان میں، اور بعض اوقات یہ کہ حضور نے صرف دستہ بھیج دیا. لیکن 8 ہیں ہماری سیرت کی کتابوں میں ایسے اقدامات. ہوتا کیا تھا؟ آپ کہیں تشریف لے گئے، وہاں کے قبائل نے دیکھا کہ حضور آئے ہیں، آپ کے ساتھ جمعیت ہے، انہوں نے عافیت سمجھی کہ قریش سے اپنا معاہدہ توڑو، ان سے معاہدہ کر لو. چنانچہ یہ جو راستہ ہے، شاہراہ ان کی جو تھی، تجارتی شاہراہ کہ جو گزرتی تھی بدر سے ہو کر، یہ ساحل جو ہے جزیرہ نمائے عرب کا جو مغربی ساحل ہے، اس کے ساتھ ساتھ تو اس کے پر جتنے قبائل تھے اس کو سے حضور نے معاہدے کر لیے. گویا کہ پولیٹیکل آئسولیشن ہوتی جا رہی ہے اب قریش کی. دوسری طرف یہ کہ یہی ان کی معیشت کا سب سے بڑا ذریعہ تھا، تجارت، اور وہ تجارت کی مونوپلی تھی ان کی عرب میں، اس لیے کہ ان کے قافلوں کے اوپر کوئی حملہ نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ سب کے خدا جو ہے ان کے پاس بطور یرغمالی رکھے ہوئے تھے. سارے قبیلوں کے بت جو ہے وہ مکے میں کعبے میں ہیں، کعبے کے متولی یہ ہے، تو سب کے خدا ان کے قبضے میں، تو ان کے تجارتی قافلے پہ کون حملہ کرے گا؟ یہی وجہ ہے کہ کوئی اور قبیلہ تجارت کر نہیں سکتا تھا عرب میں، اور ساری ایسٹ ویسٹ ٹریڈ کا یہ لنک تھا اصل میں. اب میں تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، میں بیان کر چکا ہوں اس سے پہلے. اس کی مونوپلی جو ہے وہ قریش کے ہاتھ میں آ گئی.
تو حضور نے ان راستوں کو مخصوص بنا دیا۔ یہ دو اقدامات ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس میں جو سب سے بڑی بات ہو گئی وہ کیا کہ ایک دستہ جو حضور نے بھیجا تھا جنوبی ان کا جو راستہ تھا تجارت کی، اس کو مخصوص بنانے کے لیے، جو مکے اور طائف کے درمیان راستہ تھا، جہاں سے ہو کر قافلے جاتے تھے یمن کو، اس پر آپ نے ایک دستہ بھیجا۔ 12 اس میں صحابہ تھے، عبداللہ ابن جہش اس کے امیر تھے، اور کس قدر سیکریسی کا معاملہ کیا کہ انہیں خط دیا گیا سر بمہر، اور یہ کہ 2 دن کی مسافت پر مدینے سے باہر نکل کر پھر خط کھول کر دیکھنا کہ اس میں کیا لکھا ہے، اور پھر اس کے اوپر عمل کرنا۔ وہ گئے، انہوں نے دیکھا خط میں لکھا وادی نخلا جاؤ، وہاں قیام کرو۔ وادی نخلا کم سے کم وہاں سے 300 میل دور ہے، اندازہ کیجیے۔ یہ کوئی ایسا نہیں کہ بدر تو 80 میل کے فاصلے پر تھا نا، یہ 300 میل کا فاصلہ۔ وہاں قیام کرو، اور وادی نخلا سے ہو کر گزرتی ہے شارع ان کی جنوبی، کہ جس سے ان کے قافلے تجارتی جاتے تھے طائف ہوتے ہوئے اور یمن کی طرف۔ وہاں ایک قافلے سے ان کی مٹبھیڑ ہو گئی، اور مسلمانوں کے ہاتھوں ایک کافر مارا گیا، عمرو ابن الحضرمی، یہ مکے کا باشندہ اور بڑا صاحب حیثیت، وہ مارا گیا مسلمانوں کے ہاتھوں۔ اور یہ کہ جلتی پر تیل کا کام جس سے ہوا وہ کیا کہ وہ مسلمانوں کے علم میں نہیں تھا، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ابھی جو ہے رجب کا مہینہ شروع نہیں ہوا، رجب کا چاند اصل میں ہو چکا تھا، تو گویا کہ وہ جو ان کے ہاں محترم مہینے تھے، یہ اقدام ہوا بھی اس محترم مہینوں میں، جو ان کی روایات کے اعتبار سے بہت بڑا مذہبی اور اخلاقی جرم تھا۔ یہ وہ واقعہ ہے کہ جس سے آگ لگ گئی مکے کے اندر کہ اچھا اب محمد کی اتنی جرأت صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب انہوں نے ہمارا آدمی مار دیا۔ دوسری طرف وہ واقعہ پیش آ گیا کہ بہت بڑا تجارتی قافلہ گیا ہوا تھا ابو سفیان کی سرکردگی میں شام، وہاں بھی بھنک پہنچ گئی اس واقعے کی، اس لیے کہ یہ قافلہ کوئی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ 2-4 دن میں واپس آ جائے، وہاں جا کر بھی ان کا طویل قیام ہوتا تھا، اپنا سارا سامان بیچنا ہے، وہاں سے سامان لینا ہے۔ ابھی وہ شام میں تھے، انہیں اس واقعے کی بھنک پڑ گئی، اور انہیں اندازہ ہو گیا کہ محمد تو اس ہمارے راستے کو مخدوش بنا چکے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بہت بڑے مدبر سیاستدان، انہوں نے فوراً ڈبل پریکاشن لی، یہ لفظ نوٹ کر لیجیے، دوہری احتیاط۔ ایک طرف تو مکے پیغام بھیج دیا کہ میرے قافلے کو محمد کے آدمیوں سے خطرہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا حفاظت کا بندوبست کرو۔ دوسری طرف خود راستہ ہی بدل دیا، وہ بدر کا راستہ ہی اختیار نہیں کیا کہ اگر بالفرض میرے قافلے پر کوئی اقدام ہو بھی تو میں اس راستے سے جاؤں ہی نہ، وہ راستہ بدل کر، اور وہ ساحل کے ساتھ ساتھ بجائے اس چھوٹے راستے کے جو پہاڑی سلسلے میں سے ہو کر گزرتا تھا وہ راستہ بدل دیا۔ اب یہ دوہری پریکاشن انہوں نے لی۔ لیکن اب اس کو نوٹ کیجئے، یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے جبکہ آپ جدید حالات کے پس منظر میں سمجھیں۔ مکے میں تمام کافر جو ہے وہ ایک جیسے نہیں تھے، ان میں خوف بھی تھے، ڈرز بھی تھی، یعنی وہ لوگ بھی تھے کہ جو ہر حال میں چاہتے تھے کہ ہم محمد کا پیچھا کریں صلی اللہ علیہ وسلم، اور مدینے میں جا کر بھی ان کو ختم کریں۔ ان کا وہ جو جذبہ تھا، ان کی جنگجویانہ انداز جو تھا ان کا، وہ انہیں آمادہ کرتا تھا کہ ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے، ان کو چاہیے یہاں سے بچ کر نکل گئے لیکن اب ہم انہیں ختم کریں وہاں جا کر۔ لیکن یہ لوگ کم تھے، ان کے ہاتھ میں ڈسائسو پاور نہیں تھی، کیونکہ کوئی ایک بادشاہ تو وہاں تھا ہی نہیں، دارالندوہ تھا، وہ تو ایک طرح کی جمہوریت کہہ لیجیے جدید، کہ بیٹھ کر تمام قبائل کے سردار جو ہے وہ ایک جگہ پر طے کرتے تھے، تو کسی ایک شخص کی یہ دو کی بات نہیں چل سکتی تھی جب تک کہ اکثریت جو ہے اس بات کو نہ مانے۔ جبکہ دوسری طرف وہاں ڈرز بھی تھے، شریف النفس لوگ بھی موجود تھے، جن میں عتبہ ابن ربیعہ، جن میں حکیم بن نظام تو وہ ہے جو ایمان بھی لے آئے بعد میں، جو شیب بنی ہاشم میں بھی اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر راتوں کو پہاڑ کی چوٹی پر سے اتر کے بھی کچھ کھانے پینے کی چیزیں حضور کو پہنچاتے رہے، اس لیے کہ حضرت خدیجہ غالباً ان کی پھوپھی تھی، تو یہ ان کی قرابت داری کا مسئلہ تھا۔ پھر اسی طریقے سے اور لوگ بھی تھے کہ جو نہیں چاہتے تھے، ان کا کہنا یہ تھا، عتبہ کا کہنا یہ تھا خاص طور پر جب اس پر دباؤ پڑتا تھا کہ اب ہمیں اقدام کرنا چاہیے محمد کے اور ان کے آدمیوں کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کہتا تھا دیکھو یہاں سے وہ چلے گئے، اب تم انہیں عرب کے حوالے کر دو، اگر تو وہ عرب پر غالب آ جائے، اس لیے کہ جو دعوت یہاں دے رہے تھے وہاں بھی دیں گے، اگر فرض کیجیے ہم سے تو 250 میل دور چلے گئے نا، اب وہاں پر جا کر اگر وہ دعوت دیتے ہیں، عرب ان کی دعوت قبول کر لیتے ہیں، اگر وہ غالب آ جاتے ہیں تو بھی ہمارا کیا بگڑتا ہے، آدمی تو ہمارا ہی ہے نا۔ دیکھیے سیاست کی بات کتنا مدبر ہے، اس لیے کہ قبائلی معاشرہ تھا نا، ابھی ہمارے قبیلے کا ایک فرد اگر پورے عرب کے اوپر حاکم ہو جائے تو who stands to gain، نفع کس کا ہوگا، ہمارا ہوگا۔
اور فرض کیجئے کہ محمد پر وہ غالب آ جاتے ہیں ان کے دشمن، دوسرے دشمن صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو کام تم کرنا چاہتے وہ ہو جائے گا. تمہیں اپنے بھائیوں کے خلاف اقدام نہیں کرنا پڑا، کسی اپنے رشتہ دار کا، عزیز کا خون نہیں بہانا پڑا، اور جو چاہتے وہ ہو گیا. تو کیوں نہ اب تم معاملے کو دیکھو، حوالے کر دو. یہ تھے وہ لوگ، ان کے درمیان کشمکش چل رہی تھی. جب دو واقع ہو گئے تو اب خود بخود آپ سمجھ لیجئے کہ ان لوگوں کی بات اب کمزور پڑ گئی، اس لیے کہ ایک آدمی ان کا مار دیا حضور کے آدمیوں نے، اور دوسری طرف یہ کہ ادھر سے ایک آ گئی SOS کال کہ وہ ہمارا قافلہ، ہر گھر کی اس میں انویسٹمنٹ ہے، قریش کا کوئی گھر ہے ہی نہیں جس کی انویسٹمنٹ نہ ہو، اور اسے اندیشہ ہے. تو یہ دو چیزیں وہ تھی کہ ڈبز جو ہے وہ اب مجبور ہو گئے، اور ہاکس کو جو ہے وہ فیصلہ کن اختیار حاصل ہو گیا، اور ابو جہل نے 1000 کا لشکر تیار کر کے پیش قدمی شروع کر دی. یہ ہے سچویشن. اب یہ کہ مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب وہاں آئیے، کیونکہ ہمارے ہاں تفسیری روایات میں اور سیرت کی جو کتابیں ہیں ان میں بعض چیزوں میں کچھ تھوڑا سا ایسا الجھاؤ ہے کہ جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو کہنے کا موقع مل جاتا ہے. اس لیے کہ کبھی تو یہ آتا ہے کہ مدینے میں مشاورت ہوئی، کبھی یہ آتا ہے کہ مدینے سے باہر نکل کر مشاورت ہوئی، اور عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یا یہ بات صحیح یا وہ بات صحیح. ذرا سا غور کریں تو انہیں نظر آ جائے گا دونوں باتیں صحیح ہیں. ہوا یہ کہ حضور نے جب آپ کو اطلاع ملی کہ اب ابو سفیان روانہ ہونے والے ہیں اپنے قافلے کو لے کر شام سے، تو آپ نے پہلی مشاورت مدینے ہی میں منعقد کی. آپ نے فرمایا ایک بہت بڑا قافلہ ہے جس کے ساتھ 50-60 افراد ہیں صرف جو محافظ ہیں، اور مال جو ہے تجارت کا وہ بہت ہے، تو آؤ چلے اس کا ارادہ کرتے ہیں، ادھر چلتے ہیں. لیکن اس میں مشاورت کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ حضور کو یہ اندازہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی انبیاء کرام کو ایک علم دیا جاتا ہے وہ ضروری نہیں کہ ساری تفصیلات پہلے سے بتا دی گئی ہوں، لیکن ایک اندازہ تو ہو جاتا ہے. میں آج سوچ رہا تھا سورہ یوسف کا آپ مطالعہ کریں تو اسے یہ پتا چلتا ہے کہ حضرت یعقوب کو یہ معلوم تھا کہ حضرت یوسف فوت نہیں ہوئے، لیکن کہاں ہے یہ تو پتا نہیں نا، کس حال میں ہے یہ پتا نہیں. اور یہی وجہ ان کے صدمے کی تھی، ورنہ کسی کا کوئی بچہ فوت ہو گیا ہو تو 10 دن 20 دن 30 دن سال 2 سال اس کے بعد صدمہ ختم ہو جاتا ہے. یہ صدمہ ہے جو ہرا رہنے والا کہ ہے تو زندہ لیکن پتہ نہیں کہاں ہے. یہ ہمارے ہاں بھی جو خرقار قسم کے لوگ بچوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں ان کے والدین پر یہ بیتتی ہے کہ انہیں پتا ہے کہ مرا نہیں ہے، وہ کہیں لے جائے، پتہ نہیں کہاں ہے، کس حال میں ہے، کون اسے مار کوٹ رہا ہے، کون اس سے کیا گدھوں کے انداز میں اس سے خدمت لے رہا ہے، کچھ پتہ نہیں. تو یہ سوہان روح تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا. تو ایک اندازہ بھی اللہ دیتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ ساری تفاصیل پیشگی طور پر بتا دیں. تو اندازہ حضور کو تھا کہ کوئی آنے والی ہے بات، کوئی بڑا واقعہ ہے جو ہونے والا ہے. لہذا یہ پہلی مرتبہ تھی کہ حضور کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ صرف مہاجرین کے لیے اب کافی نہیں ہوگا بلکہ انصار بھی اس مہم میں ساتھ چلیں. اس سے پہلے جو 8 آپ نے خود سفر کیے یا دستے بھیجے کل 8، ان میں کسی بھی انصاری کو آپ نے شامل نہیں کیا، یہ سب مہاجرین تھے. یہ پہلی مرتبہ تھی کہ اندازہ ہو گیا حضور کو. تو حضور نے اس کے لیے وہی مسجد نبوی کے اندر ایک محفل منعقد کی. اس طرح کا معاملہ ہے، چلنا چاہیے. مہاجرین نے کھڑے ہو کر سب نے کہا ٹھیک ہے حاضر ہے، لیکن حضور نے جو توقع فرمایا تو جو رئیس انصار کے تھے حضرت سعد بن عبادہ، ان کا ماتھا ٹھنکا کہ حضور کا شاید روح سکون ہماری طرف ہے. وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا حضور اگر آپ کا اشارہ ہماری جانب ہے کأنک تعنینا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ایسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید آپ ہماری طرف اس وقت روح سکون فرما رہے ہیں، تو ہم تو آپ پر ایمان لا چکے ہیں، انا آمنا بک وصدقناک، جو آپ حکم دیں گے ہم حاضر ہیں. تو اس تقریر سے پھر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دمک اٹھا. اب یہاں سے لوگ چلے لیکن پیش نظر ابھی جنگ نہیں ہے، کسی لشکر کی اطلاع نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت کعب ابن مالک کی وہ روایت جو میں تفصیل سے یہاں پڑھ چکا ہوں جس میں کہ وہ توبہ کا ذکر ہے، اس میں وہ صریحاً یہ فرماتے ہیں کہ میں جنگ بدر میں حضور کے ساتھ نہیں گیا تھا اور جو نہیں گئے ان پر کوئی عتاب نہیں ہوا، اس لیے کہ کوئی جنگ کا معاملہ ہی نہیں تھا، وہ تو ایک قافلے کا راستہ روکنا تھا. یعنی یہ کہ یہ بخاری کی روایت ہے، کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں، وہ اس میں موجود ہے اس پوری سچویشن کے اندر. تو انہوں نے صاف صراحت کی ہے کہ چونکہ قافلے کا راستہ روکنا تھا اس لیے کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ سب کا جانا ضروری ہو. اور اس کے لیے عقلی دلیل میں مزید یہ دیتا ہوں کہ ذرا غور کیجئے، اگر حضور کے علم میں ہوتا کہ وہ لشکر آ رہا 1000 افراد کا تو حضور صرف 8 تلواریں لے کر نکل جاتے ان کے مقابلے کے لیے، صرف دو گھوڑے، 70 اونٹ
اور مجاہدین 313 یا 315 جو بھی تھے، ان کے پاس تلواریں صرف 8، اس ساز و سامان کے ساتھ، اس اسلحہ کے ساتھ نکل سکتے تھے حضور۔ اصل میں اس وقت تک جنگ کا کوئی اندازہ ہی نہیں تھا، اور جنوب سے یعنی مکے سے کسی لشکر کے آنے کی اطلاع تھی ہی نہیں حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے وہی بات فرمائی تھی کہ جو آپ پر منکشف ہو گئی تھی، جس کی اطلاع ملی تھی کہ بات چلنا ہے۔ اب جب آپ باہر نکل آئے اور 3 دن کی مسافت پر مدینے سے باہر آ چکے، تب آپ کو اطلاع ملتی ہے کہ وہ تو قریش کا لشکر جو ہے وہ آ رہا ہے۔ اب 2 چیزیں ہیں، ایک شمال سے قافلہ آ رہا ہے اور ایک جنوب سے وہ لشکر جو ہے وہ آ گیا ہے، اور اس کے بارے میں قرآن مجید میں یہ موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا اور اللہ کے رسول نے پھر مسلمانوں کے سامنے رکھ دیا کہ مسلمانوں اب یہ 2 امکانات ہیں، ایک طرف قافلہ ہے مال تجارت سے لدا پھندا، اور اس کے ساتھ وہ حافظ ہے صرف گنتی کے 50 60 70، دوسری طرف ایک لشکر آ رہا ہے کیل کانٹے سے لیس، اور اللہ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ ان 2 میں سے ایک پر ضرور تمہیں غلبہ عطا فرما دے گا، تو بچاؤ کدھر چلے۔ یہ تھی اصل میں وہ دوسری مشاورت کہ جو مدینے سے باہر نکلنے کے بعد جبکہ حضور کو یہ معلوم ہوا کہ یہ مسئلہ ہو رہا ہے اور یہ 2 اب سچویشنز ہیں، تو آپ نے اپنے ساتھیوں کے مورال کا اندازہ کرنے کے لیے، اور یہ ہر کمانڈر کو کرنا ضروری ہے، کوئی بھی بڑی مہم ہے جس کو کہ وہ انڈرٹیک کر رہا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ دیکھے ساتھی ان کا جذبہ کیا ہے، ان کے مورال کا کیا حال ہے۔ وہاں پھر تقریریں جو ہوئی ہیں وہاں سعد ابن عبادہ نہیں ہے، وہ نہیں آئے تھے اس میں، بلکہ سعد ابن معاذ ہیں کہ جو کہ اوس کے سردار ہیں، انہوں نے وہاں کھڑے ہو کر انصار کی طرف سے کہا جو آپ حکم دیں گے ہم حاضر ہیں۔ بہرحال مہاجرین کا تو کوئی سوال ہی نہیں کہ ان میں سے کوئی شخص بھی کوئی بات کوئی اور سوچتا، تو حضور کا چہرہ پھر دمک اٹھا اور پھر آپ نے فیصلہ کن اقدام جو ہے وہ بدر کی طرف کیا ہے۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ میں جنگ کی تفاصیل میں اس وقت نہیں جا سکتا، وقت بھی ختم ہو رہا ہے۔ اب اصل میں جو موضوع تھا جس کو میں نے لیا تھا اس کو سمجھیے۔ اگر تو جنگ کے آغاز کا آپ معاملہ کرنا چاہتے ہیں کہ کس نے کیا، تو دیکھیے اس میں 2 باتیں علیحدہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ جنگ کا اعلان تو قریش کی طرف سے تو سن 4 نبوی میں ہو چکا ہے، جب انہوں نے مسلمانوں پر پرسیکیوشن شروع کیا، تشدد شروع کیا، مارنا شروع کیا، ان میں سے بعض کو شہید بھی کر دیا بالفعل، حضرت سمیہ کو شہید کر دیا، حضرت یاسر کو شہید کر دیا، تو مطلب یہ کہ قریش کی طرف سے تو وار ڈکلیئر اسی وقت سے۔ ظاہر بات ہے کہ اب یہ تو دوسری بات ہے کہ مسلمانوں کو اجازت نہیں تھی ابھی تک، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اگر انہیں اجازت ہوتی تو جنگ وہی ہو گئی ہوتی، چاہے اس کا نتیجہ جو بھی نکلتا۔ تمام صحابہ جو ہے وہ اس وقت تک کتنے تھے، 30-40، تو 30-40 کو قریش سب کا سب کو شہید کر دیتے، لیکن اگر ہاتھ بندھے نہ ہوتے تو مسلمان بہرحال۔ میں نے کبھی یہ کہا تھا کہ میں کبھی سوچا کرتا تھا کہ کیسے ممکن ہوا کہ ابو جہل حضرت یاسر کو اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہما کو شہید کر رہا ہے اور مسلمان دیکھ رہے ہیں اور کوئی ہاتھ نہیں اٹھا رہا، تو کیا وہ بے غیرت تھے یا بزدل تھے؟ اور ہے کون؟ سابقون الاولون، جن میں سے ایک 1000 کے برابر ہے کم سے کم۔ نہیں، یہ بات نہیں تھی، نہ بے غیرت تھے نہ بزدل تھے، اجازت نہیں تھی، ڈسپلن اس کا نام ہے کہ حضور کی طرف سے اجازت نہیں، جھیلو برداشت کرو۔ تو اگر تو آپ یوں کہنا چاہیں تو بات غلط نہیں ہوگی کہ جنگ انہوں نے تو اسی وقت ڈکلیئر کر دی تھی۔ ہاں مسلمانوں کے ہاتھ اب کھلے ہیں تو جوابی کارروائی اب انہوں نے کی، تو یہ بات تو ہوگی صحیح، یہ غلط نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ حج کی آیت میں الفاظ کیا آئے ہیں، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، آج سے اجازت دی جا رہی ان لوگوں کو جن پر جنگ ٹھوس دی گئی تھی، آج تک ان کے ہاتھ بند تھے، آج سے ان کے ہاتھ بھی کھول دیے گئے کہ ان پر ظلم و ستم کیا گیا ہے۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، جو اپنے گھروں سے بھی نکال باہر کیے گئے ناحق، صرف اس جرم کی پاداش میں کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر آپ وہاں سے شروع کریں تب تو بات ٹھیک ہے۔ باقی یہ جو ہجرت کے بعد ہے یہ اقدام حضور کی طرف سے ہوا، اگر حضور نے یہ مہمیں نہ بھیجی ہوتی، اگر کوئی کافر مسلمانوں کے ہاتھوں نہ مارا گیا ہوتا، اگر حضور نے یہ ساری شاہراہ مخدوش نہ کر دی ہوتی، اگر ابو سفیان کا وہ SOS کیبل نہ پہنچ گیا ہوتا تو جنگ بدر کا کوئی سوال نہیں تھا۔ لہذا ہمیں اس کے اندر قطعاً کوئی معذرت خواہانہ انداز اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اصل میں یہ انقلاب نبوی کا وہ 5واں مرحلہ تھا کہ جس کے نتیجے میں وہ آخری فیز شروع ہوا ہے جس کو ہم آرم کانفلکٹ یا مسلح تصادم سے تعبیر کرتے ہیں۔
اگر اقدام نہ کرتے اپنے گھر میں بیٹھے رہتے حضور مدینہ منورہ میں، یا کم سے کم مکہ کی طرف رخ نہ کرتے، مشرق کی طرف نجد کی طرف رخ کر لیتے، نجد کے قبائل میں تبلیغ کرتے جا کر اور وہاں دارالاسلام بنانے کی فکر کرتے۔ حضور نے یہ نہیں کیا، حضور نے تو مکے کی طرف رخ کیا، حضور نے تو ان کی تجارتی شاہراہوں کو مخصوص بنایا، ان کے لیے اکنامک بلاکیڈ کر دی، ان کی پولیٹیکل آئسولیشن کا سارا سامان فراہم کر دیا۔ تو اصل میں یہ اقدام ہے حضور کا، اور یہ اقدام لازمی ہوتا ہے کسی انقلابی عمل کے اندر۔ اگر آپ بیٹھے رہیں گے تو اسٹیٹس کو برقرار رہے گا، آپ کرتے رہیے تبلیغ کے نتیجے میں آپ کی کوئی نفری بڑھتی چلی جائے گی، لیکن یہ کہ نظام نہیں بدلے گا کبھی جب تک کہ اس نظام کے خلاف کوئی فیصلہ، کوئی اقدام نہیں کریں گے آپ۔ اور وہ اقدام کے جس میں جان جانے کا بھی اندیشہ ہو، وہ اقدام نہیں کہ جو ایسے ہی بس ووٹوں کے ذریعے سے کر لیا جائے۔ میں آج یہ آیات جو پڑھی تھی میں نے، وقت نہیں ہے میں اس کا بھی آپ کے سامنے ترجمہ کروں گا، میرا ذہن آج منتقل ہوا ہے کہ در حقیقت وہ جو کچھ لوگ تھے اس مشاورت، دوسری مشاورت میں وہ کہتے تھے حضور قافلے کی طرف چلو۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر تبصرہ کیا، یہ چاہتے تھے کہ ادھر تم جاؤ جدھر کانٹا بھی نہ چبھے، جبکہ اللہ کچھ اور چاہتا تھا۔ اللہ چاہتا تھا ٹکراؤ ہو جائے اور حق کا حق ہونا ثابت ہو جائے، باطل کا باطل ہونا ثابت ہو جائے۔ اور یہ تو ہم نے ایسی سچویشن پیدا کی، اللہ اپنی طرف منسوخ کر رہے ہیں۔ اگر تم بظاہر آپس میں قرارداد طے کر کے نکلتے تب بھی ایک وقت پہ نہ پہنچ سکتے۔ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، ہو سکتا ہے کوئی پہلے پہنچ جاتا، کوئی بعد میں پہنچ جاتا۔ فرض کیجئے کہ ایک سال پہلے یا چند مہینے پہلے بھی ڈیٹ طے ہو چکی، 17 رمضان کو ہمارا مقابلہ ہوگا، تو ہو سکتا ہے قریش کو آنے میں 1-2 دن کی تاخیر ہو جاتی، یا حضور کے وہاں پہنچنے میں کوئی 1-8 دن کی تاخیر ہو جاتی۔ نہیں، اگر تم باہم طے کر کے بھی چاہتے کہ ایک مقابلہ جو ہے کرے تب بھی وہ سچویشن نہ ہوتی، کوئی نہ کوئی اختلاف ہو جاتا۔ یہ ہماری خاص تدبیر تھی کہ ہم نے تو ایسا سامنے لا کے کھڑا کر دیا کہ اب کسی کے لیے پیچھے ہٹنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ یہ ہے قرآن مجید کا انداز۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے، اور تجارتی قافلے پر حملہ یہ یقیناً کسی درجے میں بھی ہمیں اس میں بھی اپالوجی کی ضرورت نہیں ہے۔ جنہوں نے 8 برس تک مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی، کیا ان کا مال اتنا متبرک تھا، مقدس تھا کہ اس کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال سکتے؟ جنگ کرنے میں انسان جو ہے دوسرے کی جان پر ہاتھ ڈالتا ہے، تو مال تو اس سے کمتر شے ہے، کوئی بڑی شے تو نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ کیا تو قطعاً کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس میں کوئی قباحت کا پہلو، اس لیے کہ ان کی طرف سے جو کچھ ہوا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا ابھی مسلمانوں کی طرف سے۔ لہذا یہ دونوں انداز، یہ وہ بنیادیں ہیں کہ جس پر یہ اپولوجیٹک انداز جو ہے وہ تعمیر ہوتا ہے، پھر مقالے لکھے جاتے ہیں، احادیث کی نفی ہوتی ہے۔ یہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بخاری شریف کی، اس کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں لوگ، اس لیے کہ وہ تو کھلونے سمجھے ہوئے نا، احادیث تو گویا کہ کھلونے ہیں۔ ذرا قرآن مجید میں دقت ہوتی ہے، کچھ موڑنا توڑنا پڑتا ہے تھوڑا سا، باقی حدیث کو تو موڑنے توڑنے کی ضرورت ہے، اٹھا کے پھینک دو۔ یہ انداز جو ہے ہمارے ہاں بعض جو ہے دانشوروں نے اختیار کیا ہوا ہے۔ تو یہ ہے وہ پرسپیکٹو کہ اس میں دیکھیے کہ اصل مسئلہ کیا تھا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ذرا ان آیات کا صرف ترجمہ آپ کو سنا دوں۔ یہ سورہ انفال 10 رکوعوں پر مشتمل ہے، اور یہ ایک مربوط خطبہ ہے۔ اس میں صرف یہ کہ ایک آدھ آیات بعد میں کہیں نازل ہوئی ہیں وہ اس میں شامل کر دی گئی، لیکن یہ کہ پورا خطبہ مربوط ہے۔ یہ تو ایک علیحدہ بات ہوگی، سورہ انفال کا درس دوں تب میں ثابت کروں گا کہ کس قدر مربوط خطبہ ہے۔ اس میں سارا ذکر غزوہ بدر کا ہے، اس کے واقعات کا ہے، اس پر تبصرے ہیں، اس کے بعد کے حالات ہیں، لیکن یہ آیات جو ہے میں چاہتا ہوں کہ ترجمہ آپ سن لیں۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، اے نبی جیسے کہ نکالا آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ، یعنی یہ اللہ کی تدبیر تھی۔ اب جو لوگ قرآن سے کچھ مس رکھتے ہیں وہ تقابل کریں کہ سورہ آل عمران میں غزوہ احد کا ذکر ہے، وہ شروع ہوتا ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، وہاں نسبت حضور کی طرف ہے۔ اے نبی یاد کیجئے جب کہ آپ نکلے تھے صبح کے وقت اپنے گھر سے اور مسلمانوں کو مورچوں میں بٹھا رہے تھے، مورچہ بند کر رہے تھے، وہاں نسبت ہے حضور کی طرف، اس لیے کہ برسر عام کی ہر بات کے دشمن آ گیا ہے، دامن احد میں اس نے ڈیرا ڈال دیا ہے۔ یہاں یہ ہے کہ یہ سب ایک غیبی تدبیر کا ذکر ہے، ابھی جنگ کا فیصلہ حضور کا نہیں ہے، اس لیے اللہ نے اپنی طرف منسوخ کیا۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، وہ جو دوسری مشاورت ہوئی تھی اس میں جو کچھ لوگ کہہ رہے تھے نا کہ چلیے قافلے کی طرف چلیے، وہاں چلے پہلے، اور دلائل ان کے پاس بھی تھے۔ دیکھیے ہمارے پاس تو ہتھیار ہی نہیں ہے، 8 تلواریں کل، کیسے مقابلہ ہوگا؟ تو کم سے کم وہ 50-60 جو ان کے ساتھ محافظ ہیں، ہم ان کے ہتھیار جو ہوں گے وہ تو ہمارے پاس ہو جائیں گے، پھر لشکر سے مقابلہ درست رہے گا۔ یہ نہیں سوچا کہ اللہ تو فیصلہ کر چکا ہے کہ جو بھی ایک تم قبول اختیار کر لو اس پر تمہیں غلبہ دے دے گا،
تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غلبہ دیا جانا تھا. لیکن یہ کہ بہرحال کچھ لوگ تھے, ایک دو ہوں گے, ان کی بات کو قرآن نے یہاں نقل کیا کہ ان میں سے کچھ لوگ جو تھے اس کو پسند نہیں تھا. یہ یجادلونک فی الحق من بعد ما تبین, اس کے بعد کہ حق واضح ہو چکا تھا, نظر آ گیا تھا حضور کی منشا کیا ہے, اللہ کی منشا کیا ہے. پھر بھی کچھ لوگ تھے, میں پھر عرض کروں گا ہوں گے چند ایک دو, لیکن ان کا ذکر قرآن کر رہا ہے. انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کانما یساقون الی الموت وہم ینظرون, گویا کہ انہیں موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے اور موت کو وہ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. یعنی کچھ ایک دو بزدل ہو گئے. ظاہر بات ہے کہ مکے میں مدینے آتے ہی کچھ نہ کچھ تو منافقین بھی مسلمانوں کے اندر شامل ہو گئے تھے نا, کچھ ضعفاء بھی موجود تھے, وہ ہوں گے چند. اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں میرے پاس ایک تعبیر ذہن میں یہ آئی ہے کہ جو مختلف تعدادیں آتی ہیں, کہیں 319, کہیں 313, کہیں 315, میرا نظری تعبیر یہی ہے کہ جب یہ مشاورت ہوئی ہوگی وہ چند لوگ بھی ہوں گے اور پھر بعد میں وہ چند لوگ کھسک گئے ہوں گے. اور بدر میں جو تھے وہ یقیناً سب وہی تھے کہ جو صادق الایمان, اس لیے کہ بدری ہونا جو ہے وہ تو صحابہ میں ایک بہت بڑا اونچا رتبہ کا حامل ہونا ہے, لہذا اللہ تعالیٰ نے ان سب کو خالص کر دیا ہوگا. اب اس کے بعد آ رہا ہے وہ آیت آ رہی ہے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ, یاد کیجئے جب کہ اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا تھا مسلمانوں تم سے کہ دونوں گروہوں میں سے ایک جو ہے وہ تمہیں ضرور دے دے گا. وَتَوَدُّونَ, اور تم یہ چاہتے تھے أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ, کہ جس میں کانٹا بھی چبھنے کا اندیشہ نہیں وہ ملنا چاہیے. یہ 50-60 افراد جو ہے وہ تو مقابلہ ہی نہیں کریں گے, ہتھیار ڈال دیں گے فوراً, کوئی کانٹا ہی نہیں چبھے گا, کسی کو زخم ہی نہیں آئے گا. تو تمہاری خواہش یہ تھی. یہی میں آج جب صبح غور کر رہا تھا, میں نے کہا اسلام قائم کرنا اس ملک میں یہ تو بہرحال کوئی میری جاگیر نہیں ہے اور کوئی میرا ہی اس کے اوپر کوئی پروپرائٹری شپ نہیں ہے, کوئی حقوق میں نے اس کے لیے اپنے لیے جو ہے وہ وقف نہیں کرا لیے ہیں. یہ تو تمام مسلمان چاہتے ہیں, کوئی انتخابات کے ذریعے چاہتا ہے, کوئی سمجھتا ہے اور اللہ وجل بصیرت سمجھتا ہے کہ انقلابی راستے کے بغیر اسلام یہاں نہیں آئے گا. لیکن یہ کہ آج میرے ذہن میں آیا کہ انتخابی راستے میں کانٹا نہیں چبھتا, اور دوسرے یہ کہ بہرحال سب نہ صحیح کوئی نہ کوئی تو ان میں ایسے بھی آ جاتے ہیں نا کہ جو اقتدار کے طالب ہوتے ہیں. ایک زمانے میں یہاں الیکشن ہوا تھا, ایک دینی جماعت میں نام نہیں لیتا, اس کے ٹکٹ پر کچھ لوگوں نے سیٹیں جیتی تھی اور پھر وہ سب کا سب چھوڑ گئے تھے اپنی پارٹی کو, اس لیے کہ وہ تو ظاہر بات ہے اقتدار کا کھیل جب آتا ہے اور اس میں جب ریوڑیاں بٹتی ہیں اور ریوڑیوں سے آگے بڑھ کر جو ہے لڈو بٹنے شروع ہوتے ہیں تو بڑے بڑے صاحب عظیمت لوگ جو ہیں ان میں سے ایسے نکلتے ہیں کہ پاؤں جو ہے پھسل جاتے ہیں. یہ راستہ وہ ہے اور انقلاب کا راستہ وہ ہے کہ جس پہ جان ہوتے ہی پرکھ کر جانا پڑتا ہے. یہ وہ راستہ ہے کہ اس کے لیے تم نہیں چاہتے تھے. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ, اللہ کا یہ فیصلہ تھا کہ وہ حق کا حق ہونا ظاہر کر دے گا اپنے کلمات سے. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ, اور اللہ کا یہ فیصلہ تھا کہ وہ کافروں کی جڑ کاٹ دے گا. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ, تاکہ حق کا حق ہونا واضح ہو جائے اور باطل کا باطل ہونا کھل جائے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ, چاہے یہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار. اب اس میں وہ آیت نوٹ کر لیجیے جو وہ آگے چل کر ہے ذرا فاصلے پر, کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو ہم نے اپنی مشیت سے تمہیں یہاں آمنے سامنے کھڑا کر دیا لا کر. اگر پہلے سے گھروں سے نکلتے تم کو باہمی قرارداد کو تاریخ معین کرتے, لگ تلک تم فلمی یاد, تو تمہارے اندر اختلاف کہیں نہ کہیں ہو ہی جاتا, آگے پیچھے ہو جاتے. لیکن ہم فیصلہ کر چکے تھے, اور اسی میں یہ نوٹ کیجئے بات, اس پہ اپنی گفتگو ختم کر دوں گا میں, کہ ابو جہل جو ہاکس کا سردار تھا جس نے یہ ساری ایکسپیڈیشن جو ہے نکلوائی ہے وہاں سے, اس شخص کا معاملہ یہ ہے کہ چونکہ وہ یقین رکھتا تھا کہ ہم محمد اور ان کے ساتھیوں کو ختم کر کے رکھ دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین, لہذا اس نے ایک پروپیگنڈے کی ٹیکنیک کے طور پر پہلے سے یہ کہنا شروع کر دیا یہ یوم الفرقان ہوگا. یہ یوم الفرقان ان کا دیا ہوا نام ہے, جیسے یہ پاکستان کا نام زیادہ اچھالا تھا ہندو پریس نے, ہاں جی یہ پاکستان بنانے چلے, پاک جگہ ہوگی جی پاکستان ہوگا, یہ نام زیادہ اچھالا ہندو پریس نے. اسی طریقے کی بات یہ ہے کہ ابو جہل نے پہلے سے کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو مقابلے کا دن ہوگا یہ یوم الفرقان ہوگا. معلوم ہو جائے گا کون حق پر ہے کون باطل, جو جیتے گا وہ حق پر, معلوم ہو گیا کہ اللہ اس کے ساتھ ہے, اور جو ہارے گا وہ باطل پر گویا کہ اللہ اس کے ساتھ نہیں. یا یہ کہ معبود جو ہے ہمارے تکڑے ہیں کہ ان کے تکڑے ہیں, یہ ان کا آپس کا ہی مقابلہ تو نہیں, معبودوں کے بھی ٹکر ہے نا. تو اگر ہم جیت گئے تو ثابت ہو جائے گا کہ ہمارے معبود برحق ہے, اور جو بات یہ کہہ رہے ہیں مسلمان وہ غلط ہے. تو اس نے کہنا شروع کیا یوم الفرقان, اور اللہ نے اس کو واقعتاً یوم الفرقان بنا دیا.
اس کے لیے فرشتوں سے مدد، اس کے لیے بارش کا نازل کرنا، اس کے لیے جو بھی اللہ تعالیٰ نے غیبی تدابیر اختیار کی، رات کو بڑی پرسکون نیند اہل ایمان کو آئی، حالانکہ دل جو ہے وہ تو اڑے رہتے ہیں ایسے موقع پر، کل پتہ نہیں کیا ہوگا، کس کو کل کی رات آتی ہے کس کو نہیں آتی، جنگ ہونی ہے، کوئی کھیل تو نہیں ہے، لیکن نہیں، مسلمانوں کے دلوں میں سکون نازل کر دیا اور لوگ اطمینان سے رات کو سوئے، صبح تر و تازہ ہو کر اٹھے۔ ریتلی زمین رہ گئی تھی کہ جس پر ان کا مقام تھا، قدم دھس رہے تھے، پانی نہیں تھا نہ وضو کے لیے، کسی کو غسل کی حاجت ہو گئی تو اس کے لیے بھی نہیں، اللہ نے عین وقت پر بارش نازل کی، وہ بارش روک کر اس کا پانی حوض بنا لیا گیا، اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں ان آیات میں ہے، لیکن وقت نہیں ہے۔ بہرحال ان آیات کا آپ اس روشنی میں مطالعہ کریں تو یہ جو پہلے دو رکوع کی آیات ہیں انہی کے اوپر انسان غور کرے تو نظر آ جائے گا کہ بات وہی صحیح ہے جو سیرت میں ہمارے متقدمین نے ثبت کی ہے، بات وہی صحیح ہے جو صحیح احادیث سے سامنے آتی ہے، قرآن بھی بول وہی رہا ہے، اس کے بین السطور وہی ہے، اس کے الفاظ پکار رہے ہیں، لیکن یہ کہ سکون شناس نہیں دل برا خطائی جاس، اگر انسان میں فہم نہ ہو یا قلت تدبر ہے، غور و فکر نہیں کر رہا ہے، گہرائیوں میں نہیں اتر رہا ہے، اغیار کے تانوں سے متاثر ہو گیا ہے، تو خلوص و اخلاص کے ساتھ بھی، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی نیتوں میں کوئی فتور ہے، خلوص و اخلاص کے ساتھ بھی انسان کسی غلط رخ پر پڑ جاتا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے اور حقائق کو ویسے ہی دکھائے جیسے کہ پھر واقع ہیں، اور ہمیں سیرت النبی کو صرف ایک علمی دلچسپی کا موضوع کے اعتبار سے سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق نہ دے، بلکہ اس کو ہمارے لیے اسوہ کاملہ بنا دے کہ در حقیقت انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔